ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ جس پر عاشق ہوا وہ عورت بڑی نیک اور پارسا، بڑی صالح عورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایسی بندی تھی کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتی تھی، نیک تھی، پارسا تھی، صالح تھی۔ اس کی حرکت اس کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر سے اس حرکت کی شکایت کی، عاشق کی، اور کہا کہ وہ فلاں فلاں شخص مجھ سے ایسے ایسے اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے شوہر بھی چونکہ نیک تھا، ورنہ شوہر تو بڑی جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عقل و شعور دیتا ہے اور دل اچھے دیتا ہے، ان کے دل بڑے پاکیزہ رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں بھی وہ اصلاح ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ شوہر نے کہا کہ اگر وہ آپ سے اظہار کرتا ہے تو آپ اس سے ایک شرط رکھنا کہ وہ 40 دن تک نماز میرے پیچھے پڑھے۔ عورت نے اس عاشق سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر بات مانوں تو تم 40 دن بلا ناغہ کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے شوہر کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ شخص یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ دل کا میلان ہے نا، اگر دل کا میلان جس طرف ہو جائے، آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کو دل نہیں کرتا، نمازوں کو طبیعت نہیں چاہتی۔ وجہ یہی ہے کہ دل کے حالات صحیح نہیں ہیں، ورنہ بغیر نماز کے مومن کو کہاں سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد کے بغیر ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ آج مساجدوں میں دن نہیں لگتے، نمازی آتے بھی ہیں مساجدوں میں نمازیں پڑھنے، تو انہیں جانے کی بڑی جلدی رہتی ہے، آنے کے لیے بہت ہیلے بہانے رہتے ہیں۔ حالات خود ذرا غور کرے کہ ہمارے کیسے حالات ہیں۔ مختصر یہ کہ اس نے یہ شرطیں منظور کر لی اور نماز شروع کر دی۔ جب 40 دن بیت گئے، 40 دن کے بعد اس عورت نے اس سے کہا کہ آپ کے 40 دن ہو گئے، اب کیا خیال ہے؟ تو وہ عاشق کہنے لگا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل و دماغ کو منور کر دیا، نماز نے مجھے روک دیا برائی سے، اس لیے کہ قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائیوں سے، منع کرتی ہے۔ نماز اگر صحیح طرح سے پڑھی جائے تو نماز کا دل پر جو اثر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا حال یہ ہوتے ہیں کہ وہ برائی سے خود بخود رک جاتا ہے، اس کی طبیعت ہی نہیں چاہتی کہ میں برائی کی طرف جاؤں یا برائی جہاں ہو رہی ہو وہاں بیٹھوں بھی، اس کے تو وہ پڑوس سے بھی جلتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی لذت جسے میسر آئے وہ کہاں پھر کسی ایسی بیہودگی جگہ پر جانے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے میری بہن آپ کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھے اب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ کو بدل دیا، آپ نے رہنمائی فرمائی۔ آج کل کچھ لوگ یوں ہی بھی کہا کرتے ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ میرے عزیزو، یہ صرف اپنی نفس کا اثر ہے، اپنے نفس کی شیطانیت کا اثر ہے۔ اپنا نفس اس کا خود جو ہے باغی ہے، اس لیے کہ نماز اگر دل پر اثر کرتی تو بے غیرتی اور بے حیائی سے رکتا۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، جیسا کہ کسی شخص نے کسی سے کہا، ایک بھکاری نے ایک شخص سے کہا کہ تم مجھے بھینس دے دو بھیک میں۔ وہ کہنے لگا میں تجھے بھینس دے دوں گا مگر تو 40 دن تک نمازیں پڑھ۔ اس نے 40 دن تک وہ نمازیں پڑھتا رہا۔ بعد میں اس نے چونکہ اسے دھوکہ دیا تھا، آج تو دھوکہ دے کے یہ سوچتا ہے انسان کہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت اچھا بڑا کامیاب آدمی ہوں، میں نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ دھوکہ ہے، دھوکہ دینے والا خود دھوکے میں پڑتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک لطیفہ میں بتاتا ہوں یہ کہ اس نے بھینس مانگی، 40 دن کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد 41ویں دن پہنچ گیا، کہنے لگا مجھے بھینس دے دی جائے، 40 دن ہو گئے۔ وہ کہنے لگا چل بھاگ ایسے، میں نے تو تجھے یوں ہی
نماز کی عادت ڈالنے کی وجہ سے تجھ سے کہا تھا کہ تو 40 دن تک نماز پڑھ، بھیک میں کوئی بھینس بھی دیتا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے، تو اگر تم مجھے بھینس نہیں دیتے تو اس نے کہا میں نے بھی 40 دن تک بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ غنی، اللہ رحم فرمائے قوم مسلم کے حالات پر۔ تو آج یہی حال ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض معلوم نہیں، مستحبات معلوم نہیں، نمازیں تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو صحیح سے وضو کرنے نہیں آتے، نہ غسل صحیح نہ وضو صحیح۔ حالانکہ غسل صحیح ہوگا اور وضو صحیح ہوگا تو پھر نماز میں لطف ہی اور آگا، اور پھر رہی نماز کی لذت کی بات تو دل پہ اثر کرتی ہے قرآن کی تلاوت۔ آج جو چند صورتیں ہم قرآن کریم کی پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی غلط سرد، اور وہ بھی بس یوں ہی رسمن جاتے ہیں۔ تو رسمن نماز پڑھنے سے، تو اس نے کہا میں نے تو ایک رسمن تجھ سے یہ کہا تھا کہ تو نماز کا عادی بن جائے، بھینس دینے کا تو میرا ارادہ ہے نہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ اگر تم نے مجھے ایسے کیا ہے تو میرا بھی حال یہ ہے کہ میں نے بھی بے وضوئی نماز پڑھی ہے، باوضو نمازیں نہیں پڑھی۔ یہ توہین ہے نماز کی، یہ مذاق ہے۔ آج قوم مسلم نے نماز کو مذاق بنا رکھا ہے۔ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں ان کے دیکھا گیا ہے کہ ان میں اتنی کوتاہیاں، اتنی غلطیاں، نہ وہ کسی ائمہ کے اماموں کے پاس بیٹھتے، نہ کسی امام سے اپنی اصلاح کرتے، نہ کوئی بتانے کی اگر کوشش کرتا تو ان کے پاس وقت ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کتنا پاکیزہ ذہن اور کتنا پاکیزہ قلب، اور پھر مسائل معلوم کرنے چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص، کسی حکیم نے کسی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے روزانہ 10 بادام کھایا کریں تو آپ کی جسمانی کمزوری یہ جاتی رہے گی۔ اس نے شکایت کی کہ مجھے جسمانی کمزوری ہے، انہوں نے کہا یہ جاتی رہے گی۔ اب حکیم جی نے تو بتا دیا کہ تم 10 بادام روز کھایا کرو، اب یہ تو کہیں نہیں کہ اس کی گری نکال کے کھایا کرو یا مینگ نکال کے کھایا کرو۔ اب یہ اتنی تو عقل اسے بھی دی ہے نا، یہ 10 بادام میں چھکلے کے کھانے لگے تو ظاہر باتیں آتے پاتے اس کی خراب ہو جائیں گے، جکڑ جائیں گے۔ یہ بجائے صحت مندی اور کمزوری کو دور کرنے کے خود کمزور پڑ جائے گا اور خون کی الٹیاں کرنے لگے گا۔ تو اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے۔ اللہ کریم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا اور بندگی کا پھر حکم فرمایا، تو اس کی بندگی بغیر سیکھے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کریم میں جاں بجاں نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا وہ کامیاب ہیں، رب کی رحمتیں ان پر ہیں، اور وہی بڑے کامیاب لوگ ہیں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کامیابی کی دلیل ہے، نماز اندھیری قبر کی روشنی ہے، نماز انسان کو بے چینی سے بھی دور کرتی ہے۔ تو نماز کی جو فضائل ہیں اور نماز کے جو شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پورا کرے گا تو پھر اس کے فضائل بھی اسے میسر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو نماز میں دل لگانے اور نمازیں پڑھنے اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور اس کے مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔